اپنی کروڑوں اربوں کی جائیداد کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہی کہ یہ مجھے وراثت میں ملی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی دولت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا, اس کو سن کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرۃ مبشرہ میں سے ہیں, 10 جنتی اصحاب میں سے, ان کے بارے میں کوئی ہمارے دل میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے. طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جب وہ فوت ہوئے ہیں ان کے پاس 1000 اونٹ, 1000 گھوڑے, 10,000 بکریاں, چلیں یہ تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد بڑی خطرناک بات کی انہوں نے, 28 ٹن سونا. یار عبد الرحمن بن عوف کی مدینہ شریف میں دودھ دہی کی دکانیں تھیں. مدینہ شریف کی آبادی مشکل سے اس وقت مشکل سے بھی ہوئی تو 5 سے 10,000 تھی. پورے سعودی عرب میں بھی کوئی دودھ دہی کی 8 بھی دکانیں کھول لے, 28 ٹن سونے کا مالک نہیں ہو سکتا. کہانی شریف ہے یہ. یعنی میں تو سن کے, اگر عبد الرحمن بن عوف کے پاس 28 ٹن سونا اپنا تھا کمایا ہوا, تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوں گے. میں تو پوچھوں گا کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے کما لیا مختصر سی زندگی میں. آج کے دور میں تو پیسے کی ریل پیل ہے اور فرنچائز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس زمانے میں تو ایک گاؤں کی چیز دوسرے گاؤں میں نہیں تھی بکتی. آپ نہ سمجھے کہ عبد الرحمن بن عوف کی پوری جو ہے وہ اسلامک حکومت کے اندر جو ہے وہ مصر سے لے کر تو خراسان تک جو ہے وہ فرنچائز تھی دودھ دہی کی, تو وہ بن گیا تھا جس طرح آج کل KFC اور میکڈونلڈ کی ہیں. وہ بیچارے پوری زندگی مدینہ شریف میں انہوں نے گزاری ہے. 1-2 سفر شام کے اختیار کیے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ, وہ تو ان کی کابینہ میں شامل تھے. 28 ٹن سونا, آپ یہ چھوٹی چیز نہ سمجھیں. 1 ٹن پتہ ہے آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 kg. 28,000 کلو سونا عبد الرحمن بن عوف کے متھے مار دیا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر. یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی خیر مشکل ہے, کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس انہوں نے کوئی بینک بنایا ہو, لوگوں کی مانتیں رکھی ہوں, جس طرح حضرت زبیر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے پاس لوگوں کی مانتیں تھی. ان کے بیٹے نے بعد میں قرض اتارا جب وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی دولت, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنی دولت زیرو کی ہے. اس کے باوجود اس زمانے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا, آج کے زمانے میں بھی آلموسٹ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے. ایک دودھ دہی کی دکان سے یا 100 بھی دکانیں ہوں, مدینہ شریف میں 100 تو نہیں ہوں گی, 28 ٹن. میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا, آج میں نے اس پہ بھی اپنا ٹائم لگایا. یہ جناب جو 28 ٹن سونا ہے نا, اس کی قیمت بنتی ہے $280 ملین, $280 ملین, اور پاکستانی روپیز میں آج کی ڈیٹ میں 78 ارب روپیہ بنتا ہے. 78 ارب. آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو زرداری صاحب, ملک ریاض, نواز شریف, عمران خان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. آپ مجھے خود بتائیں, کوئی بھی مسلمان آج کا سنے گا تو اس کے دل میں کوئی اچھے جذبات پیدا ہوں گے کہ یار یہ اس شخص کی صحبت کرنے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 28 ٹن سونا کہانی. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ چلو میں خان صاحب کے والے سے پازیٹیو بات کر لوں تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر جب میری ٹرولنگ ہو تو پی ٹی آئی میری سپورٹ میں سامنے آ جائے. پی ٹی آئی والے تو بیچارے بولے ہیں, ان کو بڑے